ہے کہ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے کہ آپ پریگننٹ نہیں ہو پاتے، کون سے ایسے انفیکشنز ہوتے ہیں یا کیا یہ اس کو لوگ ڈیزیز سمجھنا شروع ہوتے ہیں؟ از اٹ لائک دیٹ؟ ڈاکٹر عروبہ آپ بتائیے گا۔ جی، یہ جو آپ نے ٹاپک آف کورس دس از ویری امپورٹنٹ، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے جس اس ٹرم کی وجہ سے ہی وہ ایک عورت اتنے ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتی ہے، کالنگ ہر بانجھ یا کچھ ایسا۔ ایکچولی میڈیکلی تو اب یہ ساری ٹرمینالوجی بھی چینج ہو گئی ہے۔ وی ڈونٹ کال اینی ون انفرٹائل، یا ہم اس کو بھی یوز سب فرٹیلیٹی، یا سمبڈی جس کی اولاد نہیں ہو رہی۔ اس طرح کی ٹرمینالوجیز ویسے بھی اب دنیا سے ختم ہو رہی ہیں تاکہ یہ ڈپریشن اور یہ چیزیں کم سے کم ہو سکے۔ دوسرا یہ کہ یس، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کے اوپر جس طرح پریشر شروع ہو جاتا ہے کہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے، تو میڈیکلی اگر آپ میرے سے پوچھیں تو بائی ڈیفینیشن سب فرٹیلیٹی میں جب تک 1 سال تک تو دیر از نو ریزن کہ اس کو کسی کو کچھ کہے۔ اف اے کپل از لیونگ ٹوگیدر، اگر میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور اپیرنٹلی کوئی کاز نہیں ہے، فیمیل کی ایج 35 ایئر سے کم ہے، تو پھر ان سے پوچھنا بھی یا ان سے ان کی کوئی انویسٹیگیشنز کرانا یا انہیں کسی ڈاکٹر کے پاس فوراً جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جو ایویڈنس ہے وہ کہتا ہے کہ 80% سے زیادہ کپلز 1 سال میں خود ہی کنسیو کر جاتے ہیں۔ 80% بہت بڑا فگر ہے، مطلب ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے 3 منتھس کے بعد ہی۔ میرے پاس بہت سارے پیشنٹس میکسیمم 6 منتھس کے بعد آتے ہیں، ینگ کپلز ہوتے ہیں ان 20s میں، ارلی 30s میں، کہ بٹ کوئی اپیرنٹلی ریزن نہیں ہے۔ ویسے مرد اور عورت کی جو پریگننٹ نہ ہونے والی جیسے پرابلمز ہوتی ہیں، اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں بانجھ ہونے؟ اچھا، یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ کے پروگرام سے بتانا چاہوں گی۔ جیسے آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ میلز اپنی انویسٹیگیشنز نہیں کرانا چاہ رہے ہوتے، تو اگر آپ اوور آل کازز دیکھیں تو میل سب فرٹیلیٹی کا سب سے زیادہ انسیڈنس ہے۔